अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर असलान अहमद मेडिको रूट्स हॉस्पिटल से आज मैं बात करूंगा ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस पे हर कोई सोच रहा है और एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, मोटापा, जिसकी वजह से फैटी लिवर हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर के मसाइल, जोड़ों के दर्द, ये सारी जो हैं इनकी जो वजह है वो मोटापा है, ओबेसिटी है। हम ओबेसिटी पे बात करेंगे कि क्या हमें कम खा के हम वजन कम कर सकते हैं, या दौड़ लगा के कम कर सकते हैं, या जादुई फकियां जो सेल हो रही हैं उनके खाने से ये वजन कम होगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि बॉडी कैसे काम करती है, वजन बढ़ता कैसे है, और उसके बाद आपके हार्मोन्स का रोल क्या होता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। वीडियो के एंड पे 7 दिन का आपको एक प्लान भी दिया जाएगा ताकि आप जो है उसको फॉलो करके वेट लॉस कर सकें। जो मेडिकली रिकमेंडेड वेट लॉस है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको गाइड किया जाएगा। सिंपल जो आपकी घरेलू लाइफ है उसको डिस्टर्ब किए बगैर। हफ्ते में अगर आप 1 किलो वजन कम करते हैं तो आप साल में 52 किलो जो है वजन कम कर सकते हैं। और यही हेल्दी वेट लॉस है, बजाय कि आप 7 दिन में 7 किलो वाला प्लान फॉलो करें जिससे आपको नुकसान हो, आपके पित्ते में पथरियां बने और मुख्तलिफ आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, जिससे आपके बाद में मसाइल जो है उससे भी ज्यादा हो जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले कि वजन बढ़ने की वजूहात क्या हैं, किन वजूहात से वजन बढ़ता है। सबसे कॉमन, सबसे पहली वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन जो आपके जिस्म में बन रही है वो अगर अपना असर खो देती है, वो आप मसल्स पे जाके अपना काम नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से मोटापा है वो होता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होती है? जब आप ज्यादा सिंपल कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स जो लेते हैं, आप मीठा खा रहे हैं, आप मशरूबात ले रहे हैं, बेकरी की चीजें आप लेते हैं। इसमें 4 चीजें जो है वो मैं आपको खत्म करने का कह रहा हूँ। अगर आप लाइफ में 4 चीजें खत्म कर देंगे तो ये मसला आपका कवर हो सकता है। सबसे पहले मीठा हर किस्म का छोड़ दें, मीठे में जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके बाद बेकरी की जितनी भी चीजें हैं जिनमें मैदा पाया जाता है। उसके बाद बोतल और जूस। चौथी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, रोटी जो गंदम की आप खा रहे हैं उसकी जगह सुन्नत के मुताबिक जौ की रोटी खाएं। आपका वेट बढ़ने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर हाई वेट है आपका तो कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज है जो स्ट्रेस हार्मोन है आपका कार्टिसोल। जब आप सही नींद नहीं लेते, या आप वर्कलोड ज्यादा लेते हैं, या आप किसी भी वजह से स्ट्रेस का शिकार हैं, घरेलू मसाइल की वजह से स्ट्रेस का शिकार हैं, तो कार्टिसोल जो है वो आपके जहनी दबाव के बढ़ने की वजह से बढ़ेगा, और उससे सेंट्रल जो ओबेसिटी है यानी जो आपका पेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाकी जिस्म नॉर्मल होगा, पेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यही सबसे खतरनाक ओबेसिटी है, जब पेट आपका बढ़ जाता है। पेट का बढ़ना सबसे खतरनाक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप सही 6 से 8 घंटे सोते नहीं हैं तो आपके जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। एक हार्मोन होता है गर्लिन जो कि हंगर हार्मोन है, वो अगर आप कम सोएं तो वो ज्यादा हो जाता है। और अगर आप ठीक सोते हैं तो एक लेप्टिन हार्मोन होता है जो कि फुलनेस हार्मोन होता है, यानी वो आपको ज्यादा भूख नहीं लगने देता। तो ये बैलेंस में जब रहेंगे तो आप खाना मुनासिब मिकदार में खाएंगे जिससे आपको वेट गेन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट है लेस मूवमेंट्स, यानी आपकी जो एक्टिविटी है वो कम है। आपकी एक्टिविटी कम होने की वजह से आपका वजन जो है वो बढ़ता जा रहा है। पांचवा पॉइंट है प्रोसेस्ड फूड, यानी आप फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जाते हैं। आपकी कोई एक्टिविटी तो है नहीं, साथ ही आप बिस्किट, चिप्स और ऐसी चीजें जो प्रोसेस्ड हैं, जो पैक्ड आती हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। छठी चीज सबसे ज्यादा जरूरी, खासतौर पर खवातीन के लिए, जो पीसीओएस का मसला है और हाइपोथायराइडिज्म का है, वो हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन के चांसेस होते हैं। अगर आप फीमेल हैं और आपके चेहरे पे बाल आते हैं, साथ ही साथ आपको ओबेसिटी हो रही है, या आपको पीरियड्स डिस्टर्ब रहते हैं, तो आप अपना थायराइड का टेस्ट करवाएं, आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, देखें कि आपको पीसीओएस का मसला तो नहीं, उसको रिकवर करें, तो आपका मोटापा जो है वो ठीक हो सकता है। अगर हम दूसरे पॉइंट पे आए कि कैसे खाना खाना कैसे चाहिए, खाने के असूल क्या हैं जिनसे ओबेसिटी की तरफ नहीं जाते। जो चीजें मैंने आपको बताई जो हमारी गलतियां होती हैं उनको ठीक करके हम अगर मील्स को डिवाइड करें 3 मील्स पे, हम अमूमन जो है पाकिस्तान में 5 to 6 मील्स ले रहे होते हैं जो कि इंतहाई खतरनाक है। मैक्सिमम आप दिन में 3 मील ले सकते हैं। 3 मील का मतलब ये है कि आप सुबह, दोपहर और शाम को खाना खा सकते हैं। इन बिटवीन मील के आप सिर्फ पानी या 0 कैलोरी वाला कावा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाने के दरमियान आप एक बादाम भी नहीं खा सकते। तो सुबह का आप जब खाना लें, दिन का आप शुरुआत करें, तो आपके लिए लाजमी है कि शुरुआती तौर पे सबसे पहले जो है वो प्रोटीन का इस्तेमाल करें। प्रोटीन जो है वो जब आप पहली खुराक में रखते हैं, उसकी सबसे अच्छा सोर्स एक बॉयल अंडा है। 1 या 2 अंडे आप लें, उससे आपका जो लबलबा है वो उसकी जो हार्मोन सिक्रीशन है, जो इंसुलिन सिक्रीशन है, वो कंट्रोल होगी, उस पर स्पाइक नहीं आएगा। तो आपका सारा दिन आपको एक तो भूख ज्यादा नहीं लगेगी, दूसरा इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बरकरार रहेगी, रेजिस्टेंस की तरफ नहीं जाएंगे।
دوسرا، جب آپ نے ایک ایگ لے لیا ہے تو اس کے بعد آپ آدھے گھنٹے کے بعد ایک پراپر میل کی طرف آئیں. اس میل میں آپ ایک جو کی روٹی لے سکتے ہیں، یا آپ ملٹی گرین آٹا جو ہے اس کی روٹی لے سکتے ہیں. آپ پراپر طریقے سے روٹی کھائیں، بھوک رکھ کے سنت کے مطابق ایک چپاتی جو ہے 6 انچ کی اگر آپ کھائیں، اور اس کے ساتھ جو اگر آپ چائے لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں تھوڑی بہت مقدار میں، لیکن چینی جو ہے اس کو اوائڈ کریں. یہ آپ کا فرسٹ میل ہو جائے گا. آپ کے پاس صبح جو مارننگ کا میل ہے اس کا صحیح ٹائم یہ ہے کہ آپ 8 بجے کے راؤنڈ جو ہے وہ اپنا ناشتہ کر لیں. اور آپ اگر 8 بجے کر رہے ہیں تو 8 سے 8:30 جو ہے آپ کے پاس ٹائم ہے فرسٹ میل کے لیے. آپ اس کے بعد جو ہے کوئی چیز نہیں لیں گے، صرف پانی کی طرف جائیں گے. آپ نے 3 میل فارمولا جو ہے وہ خود بھی گوگل پہ سرچ کرنا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ فرسٹ میل کمپلیٹ کر چکے ہیں تو آپ دن کو 2 بجے کے نزدیک اپنا سیکنڈ میل لے سکتے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس 2 سے 2:30 کا ٹائم ہوگا سیکنڈ میل کے لیے. اس میں کوشش کریں فروٹس ایڈ کریں، اپنی سبزیاں ایڈ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ابلے ہوئے چنے یا بنے ہوئے چنے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کوئی گوشت کا پیس استعمال کر سکتے ہیں. آپ دہی کھانا چاہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے ایک میل دوپہر کو لے لینا ہے. پھر اس کے بعد شام کا میل جو ہے وہ 8 بجے کے نزدیک اس کو بھی لیں. اسی طرح آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے، ایک چھوٹی چپاتی لیں، اور ساتھ جو ہے وہ اس کے کوئی پروٹین کا کنٹینٹ اور فائبر جو ہے وہ ضرور لیں. رات کو آپ 2 چمچ اسپغول کا جو چھلکا ہے وہ ضرور استعمال کریں. کانسٹیپیشن کے چانسز نہ رہیں، کیونکہ کانسٹیپیشن کی وجہ سے بھی موٹاپا ہوتا ہے، اسٹریس ہارمون زیادہ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو بھی کنٹرول رکھیں. ساتھ ہی ساتھ مینشن کرتا جاؤں کہ پانی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے ویٹ لاس کے لیے. آپ کھانے سے پہلے جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے پانی لیں، اور پورے دن میں اگر سم اپ کریں تو 3 سے 4 لیٹر پانی پینا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اپنے کھانے کو جب سمرائز کریں تو آپ کا حصہ اس طرح ہونا چاہیے کہ 50% آپ نے سبزیاں اور سلاد لیے ہوں، 30% پروٹینز آپ نے استعمال کیے ہوں، اور 20% جو ہے فائن کاربز ہونے چاہیے. جو فائن کاربز ہیں یا آپ کی سمپل جو گندم کی روٹی ہے وہ 20% تک ہو. اس سے آپ کا جو ویٹ لاس کا پروسیس ہے وہ بہت اچھا جائے گا. تیسرے حصے کی بات کریں تو ایکسرسائز جو ہے وہ بہت زیادہ رول ادا کرتی ہے آپ کے ویٹ لاس میں. لیکن ایکسرسائز میں آپ کو بالکل بھی رننگ نہیں چاہیے. آپ کو جیسے میں نے جو بھی ڈائٹ پلان بتایا اس میں کوئی رہنے والا پلان نہیں بتایا، اسی طرح آپ کو کچھ بہت زیادہ ہیوی ایکسرسائز نہیں چاہیے. آپ صرف اور صرف برسک واک کریں، لیکن آپ نے اس کا دورانیہ جو ہے بڑھا دینا. آپ جو جتنی سپیڈ میں نارمل واک کر سکتے ہیں اس کو بڑھا دیں. آپ صبح آدھا گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ شام واک کر لیں، یا پھر آپ جو ہے وہ اگر ایک ٹائم پہ آپ کے پاس ٹائم ہے تو 1 گھنٹہ لگاتار واک کریں. اس سے 10,000 اسٹیپ آپ کے تقریباً پورے ہو جائیں گے. 10,000 اسٹیپ جو ہے وہ آپ نے ڈیلی کے پورے کرنے ہیں. اس کے لیے آپ کو ایک اسمارٹ واچ چاہیے ہوگی جو کہ ہر ٹائم آپ کے پاس رہے، ہر ٹائم آپ کے ہاتھ پہ رہے گی، تو وہ کاؤنٹ کرے کہ 10,000 اسٹیپ جو ہے وہ آپ ڈیلی لیں. ساتھ 2 سے 3 دن جو ہے وہ آپ نے ذرا اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی ہے تاکہ آپ کے مسلز جو ہیں وہ مینٹین رہیں، آپ کا مسل جو لاس ہے وہ نہ ہو. اس کے لیے آپ جم بھی جا سکتے ہیں، اور گھر میں بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ تھوڑا سا رننگ کر لیں، تھوڑے سے ویٹ اٹھا لیں تاکہ آپ کے مسل ٹھیک رہیں. آپ کا صرف اور صرف ویٹ لاس فیٹ کا ہو، اور یہ آپ کی جو ایکسرسائز ہے وہ کور ہو جائے گی کہ آپ نے صرف سمپل 1 گھنٹہ اگر واک کر لیا یا 10,000 اسٹیپ پورے کر لیے ہیں تو آپ کے لیے انف ہوگا ویٹ لاس کرنے کے لیے. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ ذہنی طور پہ سکون میں رہنا، سٹریس کو کنٹرول کرنا بڑا زیادہ ضروری ہے. سٹریس کنٹرول جو ہے وہ ایک تو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کے ساتھ رہ سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اگر آپ سٹریس لیتے ہیں، آپ کا کام سٹریس والا ہے، تو اس کو مینیج کریں کہ آپ کا کارٹیسول لیول ہائی نہ ہو. کیونکہ کارٹیسول جو ہے آپ جتنا مرضی ایکسرسائز کر لیں، جتنی مرضی ڈائٹ کر لیں، اگر کارٹیسول ہائی ہے تو آپ کا ویٹ لاس کبھی بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ اپنی ایکٹیویٹی کو بہتر کریں، آپ اپنے ورک لوڈ جو ہے اس کو مینیج کریں. ساتھ ہی ساتھ روحانی طور پہ کچھ نماز تلاوت وغیرہ کو ضرور ایڈ کریں، کیونکہ یہ چیزیں جو روحانی طور پہ ذہن کو سکون میں رکھتی ہیں، شکر گزاری جو ہے وہ جو سکون میں رکھتی ہے، یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ کا کارٹیسول لیول مینٹین کیا جائے. اس کے بعد ایک اسپیشل ٹپ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فالو کیا کرتے تھے، آج کل جو وائرل پلان ہے جس میں یہ شامل ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دن میں 8 گھنٹے اپنے کھانے کے لیے رکھیں اور 16 گھنٹے جو ہے وہ آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے. ایٹ لیسٹ ہفتے میں 2 دن جو ہے وہ ایسا ضرور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ پیر اور جمعرات کو یعنی ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے وہ اپنا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی، روزہ رکھا. اس میں وہ 8 گھنٹے کھانا کھانے کے لیے ہوتے تھے، افطاری سے لے کے سحری تک، اور پھر اس کے بعد 16 گھنٹے کے لیے فاسٹنگ کیا کرتے تھے. تو یہ بھی آپ 2 دن ضرور کریں، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جس دن آپ نے اسٹرینتھ ٹریننگ کی ہے اس دن آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ نہیں کرنی، کیونکہ آپ کا ورنہ جو پروٹین لاس ہے وہ زیادہ ہوگا.
اب آتے ہیں ہم جو ڈائٹ پلان ہے اس میں یہ 7 دن کا جو ڈائٹ پلان ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں ہم. جنرل آپ کو میں گائیڈ کر رہا ہوں. صبح کی جو مارننگ روٹین ہے اس میں پہلا جب آپ نے پروٹین ڈائٹ پلان ایڈ کرنا ہے تو اس میں آپ ایگ ایڈ کر سکتے ہیں, آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں سے پانی نکال کے گریک یوگرٹ جو ہے اس کا استعمال کریں. اس کے علاوہ بادام یا ڈرائی فروٹس جو ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پراپر میل کی طرف آئیں تو ایک چپاتی جو ہے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے, اور دن کو جو ہے آپ سلاد, فروٹ, اس کے علاوہ ابلے ہوئے چنے یا گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں. ایوننگ میں پریفریبل یہ ہے کہ آپ گوشت کا استعمال کریں یا پھر ابلی ہوئی سبزیاں استعمال کریں, یا ہلکی تلی ہوئی سبزیاں بھی آپ لے سکتے ہیں. یہ آپ ایوننگ میں شامل کریں کیونکہ ایوننگ میں کاربس کا استعمال جو ہے وہ آپ کو موٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے. مزید ڈیٹیل پلان جو ہے وہ اگر آپ کو کسٹمائز چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں, ہم آپ کو کسٹمائز آپ کی روٹین کے حساب سے, آپ کے ورک لوڈ کے حساب سے ہم آپ کو ان باکس کر دیں گے. چند ایک غلطیاں جو میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو آپ کو ویٹ گین کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر وقت کھانا کھاتے رہنا, کہ آپ کچھ نہ کچھ چباتے رہتے ہیں, یعنی آپ 3 میل پلان کو فالو نہیں کرتے. تو اس کو ضرور مد نظر رکھیں. اس کے ساتھ آپ کی نیند کا جو پیٹرن ہے وہ نیچرل پیٹرن کے ساتھ میچ نہیں کرتا. آپ دن کو سوتے ہیں, رات کو جاگتے ہیں. اس کے علاوہ سٹریس آپ کی زیادہ ہے, آپ کا ورک لوڈ یا کوئی بھی گھریلو مسائل کی وجہ سے آپ کا کارٹیسول جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا, سینٹرل اوبیسٹی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی. اس کے علاوہ آپ ریفائنڈ فوڈز جو ہیں ان کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, آپ چائے, بسکٹ اور بیکری کے اشیاء پہ گزارا کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اکثر جوس جو ہے وہ مارننگ میں صبح اٹھتے ہوئے آپ جوس کا استعمال کرتے ہیں. جو جوس ہے وہ صبح اٹھتے ہوئے اگر آپ استعمال کریں تو وہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. صبح اٹھتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف جو پروٹین کا کھانا ہے, پروٹین سے سٹارٹ کرنا ہے, اس سے آپ کا بہتر ہوگا. یہ جو آپ کو میں نے پلان بتایا ہے یہ آپ کا ہفتے میں 1 کلو تک وزن کم کرے گا, یعنی آپ 1 سال میں 52 کلو تک وزن کم کر سکتے ہیں. آپ نے دوڑنا نہیں اس سفر میں, یہ لمبا سفر ہے, اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بہتری لائیں تاکہ آپ کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ خراب نہ ہوں, آپ اپنی صحت کو جو ہے مینٹین کر سکیں. اس کے آخر میں ایک آیت کا ترجمہ ذکر کرتا جاؤں کہ یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کا نہیں سوچتی. تو آپ اپنی حالت خود بدلنے کا سوچیں. آپ اس پلان کو ہمیشہ کے لیے, اس لائف سٹائل کو ہمیشہ کے لیے اڈاپٹ کریں تاکہ آپ یا آپ کو دیکھنے والے جو ہیں وہ اوبیسٹی سے بچ سکیں اور صحت مند زندگی گزار سکیں, بجائے کہ وہ ایسے غلط پلان یا زیادہ غلط پھکیوں کی طرف جائیں جو کہ صرف اور صرف نقصان کا باعث بنیں گی. آپ نے یہ ویڈیو سنی, آپ نے یہ ساری ویڈیو دیکھی ہے, آپ یقیناً آپ یہ سارا کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہوں گے, لیکن یہ صرف سننے کی حد تک نہیں, آپ اس پہ عمل کریں, آپ اس کو فالو کریں, کر کے دیکھیں. 1 مہینے کے اندر آپ کو رزلٹ ملیں گے اور آپ کی باڈی جو ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ پہلے سے بہتر ہے, پہلے سے ہیلدی محسوس کرنے ہیں, پینس ختم ہو گئی ہیں, ویٹ جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں گے تو کولیسٹرول, انسولین ریزسٹنس اور شوگر, یہ سارے مسائل جو ہے آپ کے کنٹرول ہو سکتے ہیں. آپ کی بڑی ساری میڈیسن جو ہے وہ کم ہو سکتی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز جو ہیں ملتی رہیں. اس کے علاوہ آپ اگر کوئی کسٹمائز ویڈیو چاہتے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں, ہم انشاءاللہ اس کے متعلق ویڈیو بنا کے بھی آپ کو ضرور آپ کے مسئلے کے متعلق جو ہے وہ آگاہ کریں.